اصابہم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. استجابت کسی کی پکار کو قبول کر لینا، کسی کی دعا کو قبول کر لینا، کسی کی پکار پر لبیک کہنا. وہ صحابہ مراد ہیں، وہ صحابہ حضور کے وہ ساتھی جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی. من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں ایک بہت بڑا چرکا لگ چکا تھا، زخم لگ چکا تھا. ان کے 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، بہت زخمی تھے، زخموں سے چور چور بھی تھے. اس حالت میں بھی جب اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں پکارا تو وہ فوراً وہی جو فیض کے اشعار ہیں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. وہ اسی شان کے ساتھ انہوں نے لبیک کہی اور نکل آئے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہر مسلمان گویا کہ مخاطب تھا اس کا، تمہیں رنج اور غم کے اندر مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی نفسیاتی کیفیت ذہن میں رکھیے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے مخالفین بڑے سرگرم ہیں، ان کے کیمپ میں جو ہے بڑی ہلچل نظر آ رہی ہے، بڑی چہل پہل نظر آ رہی ہے، بڑی حرکت اور برکت نظر آ رہی ہے، تو اس کا بھی ایک دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو کنکلوڈنگ آیات ہیں ان میں سے یہ آیت ہے وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ جو کافر ہیں ان کی اس دنیا میں چلت پھرت سے تم مروب نہ ہو. ان کی بڑی چلت پھرت ہے، ان کی آمد و رفت ہے، ایاب و ذہاب ہے، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. تو یہ تقلبہم فی البلاد جو ہے اس سے تمہارے اوپر کوئی روب نہ پڑ جائے، اس سے متاثر نہ ہو جاؤ. ولا يحزنک، یہاں یہ لفظ استعمال کیا ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر. یہ جو کوشش کر رہے ہیں مسارعت یسارعون باب مفعلہ ہے، سرعت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا. وہ تم سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تم سے زیادہ جو ہے چہل پہل دکھا رہے ہیں، بہت حرکت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت تیاریاں کر رہے ہیں، بڑی سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غضب، یعنی اللہ سے مراد اللہ کے دین، اللہ کے رسول کو ہرگز کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لہ حظا فی الآخرہ. اصل میں ان کی یہ چہل پہل جو ہے، یہ ان کی آمد و رفت اور ایاب و ذہاب جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے آخرت میں سرے سے کوئی حصہ رہ جائے. وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ساری اپنی نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کر لیں اور سارے عیش اڑا لیں یہیں پر، اور آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہ ہو. اس کے لیے ذرا اس کی رسی دراز کرتا ہے. اگرچہ اہل ایمان پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، فطری طور پر، طبعی طور پر، جبلی طور پر کہہ لیجئے. جب اہل ایمان یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کفر جو ہیں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کی سطوت ہے، عزت ہے، ان کو دنیا میں حکومت حاصل ہے، تو ایک اثر پڑتا ہے طبیعت کے اوپر. اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ. آخرت میں کوئی حساب ان کا نہ رہے، کوئی حصہ نہ رہے، کوئی نعمت اخروی جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہ آئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے ایمان دے کر کفر حاصل کر لیا، خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ بھی اللہ کو کوئی گدن نہیں پہنچا سکے. مراد وہی ہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے کھلے کافروں کا ذکر تھا، عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب منافقوں کا ذکر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، ویری پینفل چسٹائسمنٹ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز نہ سمجھیں یہ کافر لوگ. اب ان میں دونوں کافر جو ہیں یہ مراد ہے. ایک وہ جو قانوناً بھی کافر ہیں، کھلم کھلا بھی منکر ہیں اللہ کے،
یا اللہ کے رسول کے، اور ایک وہ بھی کہ جو حقیقتاً تو کافر ہیں لیکن اوپر سے وہ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو، محمد کو۔ اے محمد، ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ تو یہ دونوں قسم کے کافر ہیں، ایک کافر جو کھلا بھی کافر ہے، باطن بھی کافر ہے، دوسرا کافر جو بظاہر جو ہے مسلم ہے، حقیقتاً کافر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر، دونوں قسم کے کافر ہرگز یہ نہ سمجھے انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں، املا یملی املاً، مہلت دینا، مہلت جو دے رہے ہیں یہ کوئی ان کی خیر کے لیے ہے، یعنی فوراً پکڑ نہیں رہے، منافقین پر فوراً گرفت نہیں آئی، کفار کو ابھی تک ہم نے اس قسم کا عذاب نہیں بھیجا کفار پر جیسا قوم نوح پر آیا تھا، قوم ہود پر آیا تھا، قوم صالح پر آیا تھا، جیسے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا تھا، جیسے کہ قوم مدین پر آیا تھا، جیسے آل فرعون پر آیا تھا۔ ایسا عذاب نہیں آیا، اب ابھی ٹال رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ امہلہم رویدا، اے نبی ہم انہیں بھی ذرا مہلت دے رہے ہیں، آپ بھی مہلت دیجئے تھوڑی سی۔ تو یہ جو املا ہے، املا یملی املاً، اور امحال ہے، امحال کے معنی مہلت دینا، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ یہ اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، تاکہ ان کا عذاب شدید سے شدید تر اور شدید تر سے شدید ترین ہوتا چلا جائے۔ اس مہلت کو یہ اپنے حق میں خیر نہ سمجھیں، یہ مہلت ان کے حق میں شر ہے۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ جو ہم کو مہلت دے رہے ہیں، ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، انہیں ابھی ہم ڈیل دے رہے ہیں، یہ ان کی جانوں کے لیے معال کار کے اعتبار سے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ تو ہم اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، رسی دراز کر رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کما لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ہے اہانت آمیز عذاب۔ اب یہ تیسرا لفظ آیا ہے، عذاب عظیم آیت نمبر 176، عذاب علیم آیت 177، اور عذاب مہین آیت 178۔ مہین اہانت سے ہے، اہانت آمیز، رسوا کن عذاب، جس میں کہ انتہائی ان کی جو ہے وہ رسوائی ہے، خزی فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے ان کی رسوائی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ بحث ہوئی ہے 60 آیات میں، اس کا سب سے اہم اور مرکزی مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اہل ایمان پر سختیاں کیوں آئی ہیں، مکے میں صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں اجازت دے رکھی تھی کفار کو کہ ان کو جس طرح چاہیں آزما لیں، جس طرح چاہیں انہیں تکلیف دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ہاتھ شل کر سکتا تھا تاکہ وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوئی پرسیکیوٹ نہ کر سکے، ٹارچر نہ کر سکے۔ جب اس نے نیزہ اٹھایا تھا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ مار رہا تھا، تو وہیں پر اس کا ہاتھ شل ہو سکتا تھا، اللہ کو اختیار تھا۔ کیوں اللہ رسی دراز کرتا ہے، کیوں اللہ مہلت دیتا ہے انہیں، کیوں اللہ نے اتنی مہلت دے رکھی تھی امیہ ابن خلف کو کہ حضرت بلال کو جو ہے وہ جیسے جانوروں کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے انہیں، ایسے انہیں گھسیٹا جا رہا تھا مکے کی گلیوں میں۔ کیوں؟ اس کے اندر حکمت ہے، یہ حکمت ابلاغ، تاکہ ان کے محاسن اور ظاہر ہو جائیں، ان کی استقامت واضح ہو جائے، ان کے اندر صبر و ثبات کا جو پہاڑ ہے کوہ ہمالا وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ پھر یہ کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے، دیکھنے والوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگ صبر و استقامت کے پہاڑ کوہ ہمالا، اور ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے، پرسیکیوشن کس بات کی ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کچھ نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور محمد کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، بس۔ اس کے اوپر یہ تعظیم، یہ پرسیکیوشن، یہ ٹارچر۔ تو یہ اس حوالے سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آخری مرتبہ اس کو، اسی مضمون کو جو کئی مرتبہ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، کہ اس میں حکمت ہے اللہ کی،
اس میں عظیم جو ہے فوائد مضمر ہیں. یہاں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کو یہ بات قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی کیفیت میں جس میں کہ تم ہو. تمہارے اندر خیر اور شر ابھی ذرا ملا جلا ہے. صادق الایمان اور منافق رلے ملے ہیں. مسجد نبوی میں سب جمع ہو جاتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں منافق بھی کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ جو منافقوں کا سردار ہے سب سے بڑا عبداللہ ابن ابی، وہ تو اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کھڑے ہو کر پہلے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں غور سے ان کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ منافق تھا، بدبخت، وہ اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا اپنے دل میں. وہ تو صرف یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد وہ ایمان لایا تھا، غزوہ بدر سے پہلے ایمان بھی نہیں لایا. اور اس کے دل میں تو آگ بڑی بھڑک رہی تھی، اس لیے کہ اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا مدینے کا. اس کے لیے جو ہے تاج سونے کا تیار کیا جا چکا تھا. ابھی تاج پوشی رہتی تھی، رسم نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو گئے. اب اس کے سارے خواب چکناچور ہو گئے. اس لیے وہ تو اول روز سے، اول تو یہ کہ وہ غزوہ بدر تک تو ایمان لایا ہی نہیں، اڑا رہا کفر پر. حالانکہ اس کا قبیلہ جو ہے خزرج، اس کے بیشتر لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ کھڑا رہا. البتہ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا یہ معاملہ تو بڑی زبردست طاقت ہے محمد کی اور ان کے ساتھیوں کی. قریش کو ایسی زبردست شکست دے کر آ گئے. ان کے 70 سرکردہ لوگ تھے، لیڈر، وہ ختم ہو گئے ان کے ہاتھوں. 70 کو یہ قیدی بنا کر لے آئے. کل 313 کی نفری تھی ان کی، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. تو اس وقت جو روب پڑا ہے اس پر تو وہ ایمان لے آیا. لیکن غزوہ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے دھوکہ دیا، فریب دیا، اور اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم گڈمڈ ہو ابھی آپس میں رلے ملے ہوئے ہو، خبیث بھی اور طیب بھی، پاک بھی ہے یعنی اہل ایمان جن کے دل پاک ہیں نفاق اور ضعف ایمان کے امراض سے، اور خبیث جن کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے، اندر منافقت کی سیاہی ہے، اندر جو ہے ان کے یہ بیماری موجود ہے. اس کو بیماری ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے. انہیں معلوم ہو کہ ہماری صفوں کے اندر یہ 5th کالمسٹ عنصر بھی ہے، یہ آستین کے سانپ بھی ہے. باہر کا دشمن جو ہے وہ تو حملہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے، یہ اندر کا دشمن جو ہے یہ حملہ کرتا ہے، سازش کرتا ہے، تو یہ تو آستین کے سانپ کی طرح ڈنک مارتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس حوالے سے اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے. یمیزہ ماذا یمیزو، اور ہم عام طور پر اردو میں لفظ تمیز استعمال کرتے ہیں، تمیز سے ممیز بنے گا جو علیحدہ علیحدہ ہو جائے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اہل ایمان ہے مسلمانوں، یہاں مومنین مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین اسلموا کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا ہی میں سب مخاطب ہیں. سچے مومن بھی مخاطب ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا. اگر صرف مسلمان جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں نازل ہوا ہے، اترا نہیں ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا. اور وہ منافق جن کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، بیماری ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا. اس لیے کہ مدعی وہ بھی تھے ایمان کے اور قانون وہ بھی مسلمان تھے. تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے، یہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اس کیفیت پر جس پر کہ اے مسلمانوں تم اس وقت ہو. یعنی تمہارے اندر مومن اور منافق گڈمڈ ہیں، ملے جلے ہوئے ہیں، اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے خبیث کو طیب سے. معلوم ہو جائے ناپاک کون ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، گندگی ہے، نفاق کا مرض ہے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پاک ہیں، سالم ہیں، فطرت سلیمہ کے لوگ.
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. یعنی اگر تو اہل ایمان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک لیتے کہ یہ منافق ہے اور یہ نہیں ہے، تب ضرورت نہ پڑتی اس آزمائش کی. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے. کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا، یہ غیب کی خبر تمہیں نہیں دیتا. اگر تو ہوتا، یہ صرف معاملہ رسولوں کا ہے. رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. وہ تو رسول کی جو ہے نگاہ جو ہے وہ تو یقیناً لوگوں کے سینوں کو چیر کر بھی دیکھ لیتی تھی کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں ہے. لیکن عام صاحب ایمان کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے. یہ قاعدہ نہیں ہے اس کائنات کا، اور یہ جو تخلیق آدم کا معاملہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو غیب کی اطلاعات پہنچائی جائیں. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو بھی چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو ان کو وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں مطلع کرے غیب پر. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. مستقبل کی خبریں بھی تو حضور کو دی گئی ہیں اور حضور نے ہمیں دی ہے. یہ ما یکون میں آ گیا، یعنی آپ نے خبریں دی ہیں قیامت کی علامات کیا ہوں گی. آپ نے جو آخری زمانے کی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کے پورے باب ہیں، کتاب الملاحم اور کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آئندہ کی خبریں دی جا رہی ہیں نا. ما یکون ہے یہ، اور ما کانا جو پیچھے ہے، یقیناً حضور کا علم ما کانا اور ما یکون دونوں کو حاوی ہے. لیکن کل ما کانا نہیں اور کل ما یکون نہیں، دونوں طرف جو ہے محدودیت ہو جائے گی. لیکن اپنی جگہ پر اسینشلی ما کانا بھی ہے اور ما یکون بھی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہونے والے ہیں واقعات، جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں، ان کی بھی خبر اللہ نے حضور کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے کتنی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان کی ہیں، جو ہمارے پاس اب حدیث کی کتابوں میں جمع ہیں. تو اس اعتبار سے ایک شخص جب الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے. ما کانا وما یکون، اب سننے والے نے کہا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ما کان اور کل ما یکون، یہ یقیناً شرک ہو جائے گا. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، نمبر ایک. عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. نمبر دو، محدود ہے، لا محدود نہیں. اب اگر ہم اس پر جائیں کہ صاحب کوئی علم تھا ہی نہیں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ نبوت کی نفی ہو گئی. نبوت علم غیب ہی کا تو نام ہے، عالم غیب کی سیریں کراتا ہے اللہ تعالیٰ. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے اللہ نے. حضور کو شب معراج میں کیا کیا دکھایا، کیا کیا مشاہدات کرائے. اب اس کی نفی ہم کیسے کریں گے؟ تو یقیناً غیب کا علم حضور کو عطا کیا گیا، لیکن کل غیب نہیں. کل غیب کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن غیب مجرد تو علم ہے، جتنا بھی اللہ نے چاہا غیب ہے، جتنا اللہ نے دیا غیب میں سے وہ یقیناً اللہ کے رسول کا علم ہے. تو وہی بات یہاں فرمائی ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ. پس اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. غیب پر تمہیں مطلع نہیں کیا جائے گا. تمہاری کا شان یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ، تبھی تو ایمان ہے. اگر سامنے سارے معاملات آ جائیں گے قیامت کے دن تو سب سے بڑا مومن تو ابو جہل ہوگا. کیا انکار کرے گا وہ اللہ کا؟ کیا وہ آخرت کا، کیا وہ قیامت کا، کیا وہ جنت کا، دوزخ کا، کسی کا انکار کرے گا؟ جو فرعون ہے وہ سب سے بڑا مومن ہوگا اس دن؟ نہیں، اس دن کی بات نہیں. غیب کے عالم میں رہتے ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. لہذا تمہیں تو غیب پر خود مطلع ہو کر ایمان لانا وہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. غیب پر تو ہم مطلع کرتے ہیں صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں. لیکن تمہارا کام یہ ہے فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جیسے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم کافروں اور منافقوں کی رسی دراز کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، یہ شر ہے، تاکہ وہ اور گناہ کما لیں، اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ کر لیں، اپنے عذاب کی سختیوں میں اور اضافہ کر لیں۔ اسی طرح اب یہاں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ، ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کا دین تقاضا کر رہا ہے، لاؤ اللہ کے راہ میں صرف کرو، دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی اقامت ہے، جد و جہد ہے، ضروریات ہیں ان کی پورا کرنے کے لیے خرچ کرو۔ لیکن جو لوگ اس کے باوجود اپنی تجوریوں کے دروازے بند رکھتے ہیں، اپنی جیبیں جو ہیں ان تک ان کے ہاتھ نہیں جاتے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا خیر، پیسہ اگر ان کے پاس بچ گیا ہے، اگر ان کی تجوریوں کے اندر دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رکھیے تو یہ خیر ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی خرابی، بہت بڑی ان کے لیے مصیبت ہوگی قیامت کے دن۔ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو طوق پہنایا جائے گا اس دولت کا قیامت کے دن، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا، وہ ان کے گردنوں میں طوق کی شکل کے اندر جو ہے وہ آویزہ ہوں گی، چیزیں طوق پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بالآخر تو آسمان اور زمین کی کل وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی آج آپ کو معلوم ہے، آج کچھ مال آپ کے پاس ہے، چلیے کل آپ نہیں ہوں گے، آپ کے وارث کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس چلا جائے گا، ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو کہاں جائے گا وہ مال؟ آخر کار الوارث، وارث جو ہے آخری، وہ تو اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے رہ جانا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو مالی، میرا مال، میری فلاں شے، میری جائیداد، میرا کام، میری، یہ انسان کی دنیا کے اندر تھوڑے سے دیر کے لیے یہ جو چلت پھرت ہے، چہل پہل ہے، چمک دمک ہے، اور اس میں جو انسان کی جو ہے نظر خیرہ ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اور وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن